بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں مختصر زندگی کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام محمد ابن ادریس ہے، قریشی نسب کے تھے۔ شافع ان کے جد اعلیٰ ہیں جن کی طرف نسبت شافعی دیا جاتا ہے۔ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ 2 سال کے تھے کہ والدہ انہیں یمن اپنے قبیلہ ازد میں لے آئیں، جہاں امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنا بچپن گزارا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور 10 سال میں موطا امام مالک یاد کر لی۔ پھر مکہ آ گئے اور چچا محترم کے پاس رہ کر علم الانساب اور دیگر علوم سیکھنا شروع کیے۔ آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو مفتی مکہ مسلم رحمہ اللہ بن خالد زنجی نے اس ذہین و ذکی اور قوت حفظ سے مالا مال بچے کو 3 برس تک اپنے علم فقہ و حدیث سے مستفید فرمایا۔ بعد میں اپنے استاد کا خط لے کر مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں امام شافعی رحمہ اللہ حاضر ہوئے، جنہوں نے ان کی گفتگو اور ذوق علمی سے متاثر ہو کر قبول فرما لیا۔ 3 برس امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں صرف کیے۔ اس دوران صحابہ کرام، تابعین اور امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ سب کو اچھی طرح سمجھا اور یاد کیا۔ مدینہ کے دیگر سرکردہ علماء میں ابراہیم بن سعد الانصاری، عبدالعزیز دراوردی اور دیگر علماء سے بھی بکثرت احادیث، آثار صحابہ اور ان کے فتاوی کو پڑھا، اور جرح و تعدیل کے اصول و قواعد کو بھی محفوظ کرتے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر فقہائے مدینہ نے آپ کی قابلیت کو جاننے کے بعد متفقہ طور پر انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد یمن تشریف لے گئے۔ یہاں قبیلہ ہذیل میں رہ کر تیر اندازی، لغت، شاعری، تاریخ، انساب، نحو اور علم فراست جیسے علوم سیکھ کر ان میں کمال حاصل کیا۔ 10,000 اشعار غرائب سمیت یاد کیے۔ عربی زبان میں ایسا درک پایا کہ مبرد، جاحظ، ابو العباس ثعلب، ابو منصور ازہر، ابو سلیمان خطابی اور علامہ زمخشری اور امام رازی نے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں لغت اور ادب کا امام قرار دیا۔ فن تاریخ اور ایام العرب سے بھی بخوبی شناسائی تھی اور علم طب پر گہری نظر تھی۔ علم فراست بھی رکھتے تھے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک بار امام شافعی رحمہ اللہ کے ہمراہ مکہ سے باہر وادی بطحا میں آیا۔ وہاں ہمیں ایک شخص ملا۔ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے عرض کی کہ اپنی فراست سے یہ بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص بڑھائی یا درزی معلوم ہوتا ہے۔ حمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے واپس جا کر اس سے پوچھا، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں پہلے بڑھائی تھا لیکن آج کل درزی کا کام کرتا ہوں۔ واحد امام ہیں جو مکہ، مدینہ، یمن، عراق، شام، مصر اور الجزائر کے علماء و فضلاء سے ملے اور ان سے فقہی و اجتہادی مسائل پر مذاکرات فرماتے رہے۔ فقہ حجاز سیکھنے کے بعد امام محترم عراق تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اہل عراق عصبیت رکھتے ہیں۔ وہاں کے فقہائے کرام
جو دربار خلافت میں ایک عالی مقام رکھتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے باوجود بھی ان کے سامنے بہت ہی مناسب علمی و مناظراتی انداز میں امام مالک رحمہ اللہ کے نقطۂ نظر کا دفاع کیا۔ بغداد میں رہتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک کتاب الحجہ لکھی، جس میں امام محترم نے اپنے قدیم نقطۂ نظر کا خوب دفاع کیا اور جس میں اہل رائے پر سخت نکیر کی، اور یوں اہل عراق نے انہیں ناصر الحدیث کا خطاب دیا۔ اس قیام کے دوران اہل رائے کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ بھی فرماتے رہے اور غور و فکر بھی کرتے رہے۔ اس مطالعے نے ان کی سوچ کو ایک اور رخ دے دیا کہ مدرسہ اہل رائے اور مدرسہ اہل حدیث کے درمیان کیوں نہ ایک بین راستہ نکالا جائے، جس میں نصوص سے وابستگی بھی ہو اور مناسب رائے کا عقلی اظہار بھی۔ اس لیے جب امام محترم رحمہ اللہ مصر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی سابقہ فکر سے ہٹ کر نئے انداز سے اپنی کتب کو لکھنا شروع کیا۔ ان کی مشہور چند کتابیں اگر ہم معلوم کریں تو کتاب الرسالہ، اختلاف الحدیث، جماع العلم، ابطال الاحسان، احکام القرآن، صفۃ الامر والنہی، اختلاف مالک والشافعی، اختلاف العراقیین اور کتاب الام وغیرہ اسی سوچ کی عکاسی ہیں، جو ان کی 4 سالہ محنت شاقہ کا ثمرہ ہیں۔ ان کتب کے مطالعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام محترم رحمہ اللہ نے جہاں محسوس کیا کہ رائے کے استعمال کی یہاں ضرورت ہے، انہوں نے وہاں اسے استعمال کیا، اور جہاں حدیث کو بطور دلیل پیش کرنے کی ضرورت تھی وہاں اسے پیش کیا۔ غرض جہاں جہاں انہوں نے دونوں مذاہب میں کمی دیکھی اسے پورا کرنے کی کوشش کی، اور عام متداول فقہی منہج سے ہٹ کر اسے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ مثلا رائج فقہی اصولوں کا انہوں نے گہرا مطالعہ کیا، فقہ کی بنیاد اصولوں پر رکھی اور فروع و جزئیات کو کلی قواعد کے ساتھ منضبط کر دیا۔ مشہور فقیہ ربیعہ رحمہ اللہ الرائی نے ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا، اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ قضا کر دے تو اسے 12 روزے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے کا ایک دن دوسرے مہینوں کے 12 دن کے برابر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ فقہ ہے یا مذاق؟ اگر تمہارا نظریہ یہی ہے تو پھر شب قدر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 1000 مہینے تک قضا کرے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر قرآن میں ہے۔ ربیعہ رحمہ اللہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے اس نقطۂ نظر کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور استنباط مسائل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پیش نظر ہمیشہ امام صاحب کے ہی اصول رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تلامذہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی صحیح تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے، البتہ کچھ ممتاز افراد کے تعین سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام محترم رحمہ اللہ جیسی ذی علم شخصیت سے کن مشاہیر و اکابرین نے استفادہ فرمایا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان میں امام ابو عبداللہ الحمیدی رحمہ اللہ مکہ کے رہنے والے حافظ حدیث اور عظیم فقیہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ایک تھے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ابو حفص حرملہ ابن یحییٰ المصری، سلیمان ابن داؤد الہاشمی، ابو علی حسن ابن محمد زعفرانی پہلے کوفی فقہ پر عمل کرتے تھے، بعد میں امام محترم سے متاثر ہو کر امام شافعی رحمہ اللہ کے مستقل شاگرد بن گئے۔ ان سے بہتر فصیح اور لغت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابو ابراہیم اسماعیل ابن یحییٰ المزنی وسیع علم رکھتے تھے، زاہد، عالم، مجتہد، مناظر اور مشکل علمی مباحث کو سلجھانے والے تھے۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے اگر یہ شیطان سے مناظرہ کریں تو غالب آئیں گے۔ ابو محمد الربیع ابن سلیمان ابن عبد الجبار المرادی مذہب شافعی کے چند مشہور کتابیں ہیں جن کا مختصر تذکرہ ہم یہاں کریں گے۔ نمبر 1 الرسالہ، نمبر 2 الام، نمبر 3 مسند الامام الشافعی، مختصر المزنی۔ اب آئیے آخری بات کرتے ہیں کہ آپ کا انتقال 204 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔